الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المنابذۃ وعن الملامسۃ والمنابذۃ وہی طرح الرجل ثوبہ بالبیع الی الرجل قبل ان یقلبہ او ینظر الیہ والملامسۃ لمس الثوب لا ینظر الیہ۔ اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے بیع الخیار کے بارے میں پڑھا تھا کہ خرید و فروخت میں ایک دین کی طرف سے اختیار ہے، اسے بیع الخیار کہتے ہیں کہ بیع کو باقی رکھنا یا بیع کو ختم کرنے کا خیار بائع اور مشتری کو اسلام دیتا ہے یا وہ خود اس اختیار کو استعمال کریں۔ بیع، خرید و فروخت، معاش یہ بہت اہم موضوع ہے کیونکہ اس کا تعلق بیک وقت حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے۔ حقوق اللہ سے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے اور پاک جسم کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ حلال طیب کھانے والے کے دل میں سرور ہوتا ہے، طبیعت کے اندر استغنا ہوتا ہے، دوسروں سے ہمدردی ہوتی ہے، ان کے حقوق کے خیال رکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق اور گہرا ہے کیونکہ یہ بندوں کے ساتھ معاملات ہیں، یہ اخلاقیات ہیں یہ۔ اور جس معاشرے میں حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے تو اس میں پھر معاشی استحصال پیدا ہوتا ہے۔ چوری، ڈاکہ، ظلم، زیادتی، اس طرح کے معاملات پھر عام ہو جاتے ہیں، معاشی ناہمواری کے ساتھ سماجی زندگی کی بھی تباہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ خرید و فروخت کا معاملہ، بیع اور شراء، اس کے مسائل کو سمجھنا یہ حقوق اللہ سے بھی ہیں اور حقوق العباد سے بھی ہیں۔ آج جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، عمدۃ الاحکام کی جو احادیث ہم نے شروع کی ہیں، اس میں سے جو حدیث ہے وہ بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے اندر بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ کون سی خرید و فروخت جائز ہے اور کون سی خرید و فروخت ناجائز ہے، اور خاص طور پر جو منع کردہ بیع ہے، خرید و فروخت ہے یا وہ طریقہ ہے خرید و فروخت کا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور وہ ہے بیع المنابذہ۔ منابذہ نبض سے ہے، نبادہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا۔ اور اس حدیث کے اندر اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ منابذہ سے کیا مراد ہے۔ وہی طرح الرجل ثوبہ بالبیع، کہ ایک آدمی اپنا کپڑا، بیچنے والا کپڑا یا کپڑے کا تھان دوسرے آدمی کی طرف پھینکتا ہے اور خریدنے کے لیے کہ اس کے بیع مکمل ہوگی، یہ پکی ہوگی، الرجل قبل ان یقلبہ او ینظر الیہ، اور وہ پیسے تو جو بھی اس نے اس کے ساتھ طے کیے ہیں، لیکن اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں نے کپڑا آپ کو پھینک دیا آپ کی طرف، یہ آپ کی اور میری بیع اس شرط پر کہ آپ نے نہ اس کو دیکھنا ہے، نہ اس کو آپ نے کھولنا ہے، نہ اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، نہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بیع کا اختیار ہوتا ہے، بیع الخیار بھی ختم ہے،
کہ آپ کو بے ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بے پکی۔ اور ایسے ہی دوسری بے ہے ملامسہ۔ ملامسہ کیا ہے؟ لمس الثوب لا ينظر الیہ، کپڑے کو چھونا اور اس کی طرف دیکھنا نہیں، اس کو چیک نہیں کرنا، اس پر غور نہیں کرنا، اس پر فکر نہیں کرنی، اس کا کوئی عیب نہیں نکالنا اس کو۔ اب ان دونوں بیع المنابضہ اور بیع الملامسہ یہ جہالت کی بیع تھی۔ لوگ جہالت میں اس طرح تماشا کرتے تھے کہ ظلم بھی تھا اور غرر بھی ہے، اس کے اندر زیادتی بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، جوا بھی ہے، یہ کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ایجاب قبول بھی نہیں کر سکتے، آپ کو چیک کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، آپ بے کو واپس بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی خیار آپ کا ختم۔ اور اسی طرح آپ کے لیے یہ بے جو میں نے آپ کی طرف کپڑا پھینک دیا ہے، چاہے وہ کم ہے، چاہے وہ اچھا ہے، چاہے وہ برا ہے، چاہے وہ پھٹا ہوا ہے، چاہے وہ تھان خراب ہے، کتنی پیمائش ہے کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کی طرف میں نے پھینک دیا ہے، اب یہ آپ کا ہے بس۔ اس کی آگے اور بھی کئی شکلیں ہیں۔ یہ روایت جو بیان کی گئی ہے، یہ جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت بھی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلۃ والمخابرۃ والملامسۃ والمنابضۃ والمزابنۃ۔ تو یہ محاقلہ، مخابرہ اور مزابنہ یہ بھی اسی طرح غرر کی، دھوکے کی، جہالت کی بیع ہیں۔ اس کی ہم وضاحت آگے کریں گے، آگے اس کی باقاعدہ ایک اور حدیث ہے اس کے اندر، عمدۃ الاحکام کے اندر، وہاں ہم اس کی محاقلہ اور مخابرہ اور مزابنہ کی وضاحت کریں گے۔ ہمارا جو آج کا درس ہے وہ ہے ملامسہ اور منابضہ۔ تو ایک بخاری کی دوسری روایت کے اندر باب بیع المخادرہ اس کا باب ہے، اور یہ پہلے جو ہم نے روایت پڑھی اس کا باب امام بخاری نے باب البیع الملامسہ بنایا ہے۔ اسی طرح یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے، اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس کے اندر بھی یہی نہی عن البیعتین الملامسۃ والمنابضۃ، دو بیع ملامسہ اور منابضہ سے منع کیا گیا ہے، اور اس کو امام مسلم نے باب ابطال بیع الملامسۃ والمنابضۃ کے باب کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے 2-3 جگہوں پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی یہ حدیث جو ہم نے شروع میں بھی بیان کیا تھا کہ عمدۃ الاحکام کے اندر بخاری اور مسلم کی روایتوں کو جمع کیا گیا ہے، لیکن یہ حدیثیں دیگر کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے یہ والی حدیث یہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ الفاظ میں تھوڑا سا الفاظ یہی ہیں ملامسہ اور منابضہ، لیکن تقدیم اور تاخیر ہے، یہاں منابضہ پہلے ہے، وہاں امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر نہا عن الملامسۃ والمنابضۃ اس کا تذکرہ کیا ہے، اس طرح ذکر کیا ہے۔ اور ایسے ہی سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی نے باب ما جاء فی الملامسۃ والمنابضۃ، اس کے اندر بھی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المنابضۃ والملامسۃ، اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے، اس میں بھی موجود ہے، اور اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، اور وہاں پر بھی یہ جو جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے تفسیر کی ہے اس کی کہ وہ بھی ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الملامسۃ اے لمس الثوب لا ينظر الیہ، کپڑے کو چھونا اور اس کو دیکھنا نہیں، یہ ملامسہ ہے۔ وعن المنابضۃ وہی طرح الرجل ثوبہ الی الرجل بالبیع قبل ان یقلبہ او ینظر الیہ، وہی امام بخاری رحمہ اللہ والے الفاظ امام نسائی نے بھی بیان کیے ہیں۔ ایسے مسند امام شافعی کے اندر بھی ہے یہ، اور مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور مسند احمد کے اندر آپ کے لیے یہ علمی بات ہوگی
کہ امام احمد رحمہ اللہ نے امام شافعی سے یہ روایت نقل کی ہے اس کی، حدثنا محمد بن ادریس الشافعی قال اخبرنا مالک عن محمد بن یحییٰ بن حبان وعن ابی الزناد عن ابی الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الملامسۃ والمنابذۃ، یہ مسند احمد کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ تو ہے ہی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، موطا کے اندر بھی ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ دھوکے کی بیع کرتا ہے، غرر کی بیع کرتا ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بھی ایک حدیث ذکر کی ہے جس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر، حصات کنکریوں کی بیع اور غرر دھوکے کی بیع۔ اس کی ہم ابھی وضاحت کرتے ہیں کہ کنکریوں کی بیع کیا ہے، اور یہ ملامسہ اور منابذہ جو ہے یہاں صرف کپڑے کا بیان ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف کپڑا پھینکتا ہے، تو کیا صرف اس سے مراد صرف کپڑا ہی ہے کہ کپڑے کو آدمی کسی کی طرف پھینکے تو وہ اس نے دیکھنا نہیں ہے اور بغیر دیکھے اس کی بیع یہ صحیح ہے غلط ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے غلط ہے۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکتا ہے، دوسرا اپنا کپڑا اس کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری بیع مکمل ہوگی، نہ آپ نے دیکھنا ہے نہ میں نے دیکھنا ہے، جو کچھ ہے جتنا ہے جیسا ہے بیع مکمل، اور آپ کو بیع کو ختم کرنے کا، واپس کرنے کا، اس کے اندر جو بیع الخیار ہم نے پڑھا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر دھوکہ ہے۔ اسلام جو ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ پاکیزہ چیزوں کو اسلام پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے اور ظلم کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اس طرح یہ یا تو مشتری کے اوپر ظلم ہوگا یا بائع کے اوپر ظلم ہوگا۔ تو خرید و فروخت میں، معاملات میں، عام حالات میں کسی کے اوپر ظلم جائز نہیں ہے، کہ وہ اپنی چیز بیچ رہا ہے تو بائع کو نقصان ہو رہا ہے یا مشتری کو نقصان ہو رہا ہے، کسی ایک کا نقصان بھی برداشت نہیں ہے، کیوں ہو؟ تو اس کو منع کیا گیا ہے کیونکہ کسی ایک کو تو نقصان ہوگا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ ہاں ایک نصیب کی بات ہوتی ہے، بیع خرید و فروخت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور یہی چیز سود میں اور خرید و فروخت میں فرق کرتی ہے کہ سود میں ہمیشہ نہ نفع ہوتا ہے، اور بیع کے اندر نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچانا، جان بوجھ کر ظلم کرنا، جان بوجھ کر دھوکہ دینا، یہ منع ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ کو میں یہ چیز کپڑے کے علاوہ، اس کو ہم دیگر مثالوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی موبائل خریدتا ہے، دوسرا بیچتا ہے، وہ قیمت کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے کا بیچ رہا ہوں، مگر میں آپ کی طرف موبائل پھینکوں گا اور آپ نے موبائل پکڑ لیا تو اتنے کی بیع طے ہوگی، مکمل۔ اب آپ نہ واپس کر سکتے ہیں، نہ اس کی قیمت کم ہو سکتی ہے، نہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بیع غلط ہے۔ ایسے ہی اگر یہ کہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، لمس جو چھونا ہے، کسی چیز کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، آپ کا ہاتھ رکھنا ہی بیع کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ آپ کا ہاتھ رکھا گیا کسی چیز کے اوپر تو آپ کی بیع مکمل ہو گئی ہے۔ وہ کس چیز کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے، کہاں رکھا جاتا ہے، وہ چیز کیا ہے، وہ جو اس نے بیچی ہے، قیمت جو طے ہوئی ہے وہ کم ہوئی ہے، کسی قیمتی چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ، تو کس کا نقصان ہے؟ مشتری کا، بائع کا نقصان ہے،
مشتری کو تو فائدہ ہو گیا۔ اگر مشتری کسی ایسی چیز کو اس کا ہاتھ رکھ دے پڑ جاتا ہے جو قیمت میں کم ہے تو اس میں مشتری کا نقصان ہے۔ اور جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی فائدہ کبھی نقصان، تو اس کے اندر جوئے کی بے بھی ہے، یہ جوا بھی ہے، یہ جوا بھی ہے، اس کے اندر جوئے کی شکل بھی ہے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ایسی بے نہ کی جائے۔ کوئی بھی چیز، چاہے وہ کپڑا ہو، موبائل ہو، گاڑی ہو، کتاب ہو، اس طریقے سے بے میں یہ ہے کہ دونوں کو فائدہ ہو، بائع کو بھی فائدہ ہو، مشتری کو بھی فائدہ ہو۔ اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے، اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ بے شرعی طور پر صحیح نہیں ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایسے ہی جو ابھی اس کو بیع الحصاد میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ کنکری کی بے، کنکری کی بے کیا ہے؟ وہ بھی اسی طرح اس کے اندر بھی جہالت ہے اور وضاحت نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کنکری پکڑیں اور اس کو پھینکیں، جہاں جا کر آپ کی کنکری گرے گی وہ ساری کی ساری زمین کا سودا آپ کے ساتھ اتنے میں ہو گیا۔ وہ کنکری کہاں گرے گی کچھ پتہ نہیں ہے، وہ آدمی پھینکتے ہوئے کتنی قوت سے وہ کنکری پھینکے گا، تو دونوں طرح اس کے اندر نقصان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کنکری قریب گر جائے تو اس نے قیمت زیادہ دی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا، اور اگر اس نے اتنی طاقت سے کنکری پھینکی ہے، پتھر پھینکا ہے، وہ دور جا کے گرا ہے اور لمبی زمین اس نے لے لی ہے اس کنکری نے، تو بائع کو اس کے اندر نقصان ہے۔ یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں زمین سے کنکریاں اٹھاتا ہوں اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں، اس کے اندر جتنی کنکریاں آئیں گی ایک کنکری کے بدلے 1 درہم۔ اب وہ کتنی کنکریاں آتی ہیں، کوئی چیز طے کر لیتے ہیں، یہ کتاب، یہ گاڑی، یہ زمین، یہ کپڑا، یہ موبائل آپ کو میں بیچتا ہوں، آپ زمین سے اپنی مٹھی کے اندر کنکریاں اٹھائیں اور اس کنکریوں میں جتنی کنکریاں آ جائیں ہر کنکری کے بدلے 1000 روپیہ، جیسے پہلے درہم ہوتے تھے، ایک کنکری 1 درہم کے مقابلے میں، تو جتنی کنکریاں آئیں اتنے درہم آپ مجھے دیں گے اور یہ چیز آپ کی۔ تو اس کے اندر بھی دھوکہ ہے کہ کتنی کنکریاں آئیں گی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور اس کی مثال ہے بکریوں کا، بھیڑوں کا، گائے کا، اونٹ کا، بھینسوں کا ریوڑ ہے۔ وہ طے یہ کرتے ہیں کہ آپ کنکریاں پکڑیں اور کنکری پھینکیں، جس بھینس کو، جس گائے کو، جس بکری کو، جس جانور کو کنکری لگے گی وہ آپ کی اتنے کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کے اندر اقسام ہوتی ہیں، ایک جانور اچھی قسم کا ہے، ایک جانور دودھ دینے والا ہے، ایک جانور چھوٹا ہے، ایک جانور بڑا ہے، 2 دانت ہے، 4 دانت ہے، 6 دانت ہے، اور ان کی نسلوں کا بھی فرق ہوتا ہے، اور اس میں نسلوں کے اعتبار سے بھی ان کی قیمت ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کنکری پھینکیں، جس کو لگی وہ آپ کی اتنے کی، اس کے اندر بھی وہ غرر ہے، اس کے اندر بھی دھوکہ ہے، اس کے اندر بھی جہالت ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں لگے گی، کس کو لگے گی، اور وہ کس نسل کی ہے، کس جنس کی ہے۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کی بے جس کے اندر دھوکہ ہو، جس کے اندر جہالت ہو، جس کے اندر غرر ہو، جس کی وضاحت نہ ہو، تو ایسی بے سے بھی منع کیا گیا۔ اور یہ ساری بے وہ ہیں، خرید و فروخت وہ ہیں جن کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، کیونکہ وضاحت نہیں ہے۔ دین صاف ستھرا دین، ایمان، اسلام، اس کی ہر چیز واضح ہے اور ہر چیز پاکیزہ ہے، ہر چیز صاف ہے، اور وہ ہر چیز کو پاکیزہ دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ کسی کے اندر، کسی معاملے کے اندر، کسی کاروبار کے اندر دھوکہ نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ تو یہاں دونوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، ایسی بے نہ کی جائے۔
جس کے اندر دھوکہ ہو، جس کے اندر جوئے کی شکل ہو، جس کے اندر ایسا ہو کہ کسی ایک کو نقصان ہو رہا ہو، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ واضح ہو۔ جیسے ہم نے پچھلے درس کے اندر حدیث پڑھی تھی کہ اگر خریدنے اور بیچنے والے چیز کے عیب کو بتا دیتے ہیں تو ان دونوں کے لیے برکت ہے، اگر اس کے عیب کو چھپاتے ہیں تو دونوں کی برکت اڑ جاتی ہے۔ تو اس میں برکت اسی میں ہے کہ اگر دوسرے کا بھی خیال رکھا جائے، بائع کا بھی اور مشتری کا بھی، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور واضح بیع کریں، جہالت کی بیع نہ کریں اور دھوکے کی بیع نہ کریں، ایسی بیع کریں جس کے اندر مبیع واضح ہو، پتہ ہو، معلوم ہو کیا چیز ہے، کس قسم کی ہے، اس کی قیمت کیا ہے، پھر قیمت طے کی جائے، بتایا جائے۔ قیمت کو دھوکے میں رکھنا ریوڑ ہے، ریوڑ میں سے قیمت طے کر لی جائے اور یہ نہ بتایا جائے کہ کون سا جانور ہے، وہ بھی اسی میں آئے گا۔ یا جانور بتا دیا جائے، قیمت نہ بتائی جائے، جانور بتا دیا جائے کہ وہ والا آپ کا ہے، لیکن قیمت کا طے نہ کیا جائے تو وہ کل کو اس میں بھی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ہر چیز واضح ہو، چیز بھی واضح ہو، مبیع جس کو بیچا جا رہا ہے اس کی قیمت بھی واضح ہو، اور اس جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بیچنے والا، یہ ہم نے بیع کی شروط میں پڑھا ہے پہلے دوسرے درس کے اندر کہ اس کی شروط میں یہ ہے کہ بیچنے والا اس چیز کا مالک بھی ہو۔ اگر وہ مالک نہیں ہے اور ایسے بیچ رہا ہے، پانی بہت گہرا پانی ہے، اس کے اندر مچھلیاں ہیں، کوئی آدمی ان مچھلیوں کی بیع کرتا ہے پانی کے اندر کہ اس پانی کے اندر جتنی مچھلیاں وہ آپ کی اتنے کی، یہاں چیز بھی معلوم ہے، قیمت بھی معلوم ہے، لیکن ان کی تعداد، وزن، عدد معلوم نہیں، کتنا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی محاقلہ، مزابنہ، یہ بھی اسی طرح کی بیع ہے کہ اس کے اندر بھی جہالت ہے، غلے کے اندر یا پھلوں کے اندر یا اجناس کے اندر۔ یہ جو مزابنہ ہے یہ ہے کہ ایک آدمی بیع کرتا ہے، ابھی فصل تیار ہو گئی ہے، پک گئی ہے اور فصل ابھی کاٹی نہیں ہے، فصل کاٹنے سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اتنے ایکڑ گندم ہے یہ آپ کی، اب پتہ نہیں کتنی نکلے گی، 1 ایکڑ گندم یہ آپ کی، اس کے بدلے میں آپ مجھے اتنے من گندم صافی جو آپ نکال چکے ہیں اس سال کی یا پچھلے سال کی، گندم کے بدلے گندم، لیکن کیسی؟ وہ گندم ابھی زمین پر کھڑی ہے، فصل میں ہے، پک گئی ہے، تیار ہے، لیکن ابھی اس کا وزن نہیں پتہ کتنی ہوگی، وہ آپ کی، لیکن مجھے آپ صافی گندم جو پہلے سے اس کا وزن معلوم کر کے، وزن اس کا طے کر کے اتنے وزن گندم آپ مجھے دیں گے، یہ فصل 1 ایکڑ 2 ایکڑ یہ آپ کی، اس کو بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی دھوکہ ہے، اس کے اندر بھی جہالت ہے۔ تو یہ اسلام ان اور ایسی جو خرید و فروخت ہے جس کے اندر کسی ایک فریق کو دھوکہ ہو سکتا ہے، کسی ایک کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، کسی ایک کو نقصان ہو سکتا ہے، اس سے منع کرتا ہے۔ اور یہی وہ خرید و فروخت کے باب میں یہ جو ہم نے آج حدیث پڑھی ہے اس کے اندر یہی وضاحت ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کی بیع نہ کرے جس کے اندر دھوکہ ہو، جس کے اندر غرر ہو، جس کے اندر جہالت ہو، اس کی تعداد، اس کی وزن کا معلوم نہ ہو، تو اس بیع کو، ایسی بیع کو، بیع جو یہاں تو ملامسہ کا اور منابضہ کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے تحت جتنی بھی خرید و فروخت آئیں گی، جس طرح کی بھی خرید و فروخت آئیں گی وہ ساری کی ساری منع ہوں گی اور وہ منع ہیں۔ تو آج ہم
یہیں پر اس بات کو مکمل کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک حدیث جو ایک دو حدیثیں ہم انشاءاللہ رکھیں گے، آگے چل کر اس کو بڑھائیں گے۔ تو آج کے ہمارے اس درس میں اس حدیث کی وضاحت ہو گئی ہے کہ ملامسہ اور منابذہ کیا ہے، ملامسہ اور منابذہ کیا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی دیگر اگر خرید و فروخت بھی آتی ہیں، دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، یہاں تو صرف کپڑے کی بات ہو رہی ہے یا زمین کی بات ہو رہی ہے، اگر اس سے ملتی جلتی دوسری ہیں جس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی نہ کوئی دھوکہ ہے اور جہالت ہے، اور یا اس کی قیمت معلوم نہیں ہے، یا اس کی چیز کا تعین نہیں ہے، کون سی ہے، کہاں ہے، اور اس کا وزن کیا ہے، اس کی تعداد کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، تو اس طرح کی تمام بے جن کے اندر غرر ہو، دھوکہ ہو اور مجہول ہوں، وہ ساری کے ساری منع ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی حدیث اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔